عرفان قادری صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اب اس ڈیسیجن کے آنے کے بعد ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ ایڈ ہو جائے گا. جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ضرور اس کو رسپونڈ کرے گا. لیکن سر یہ تو پہلے سے ایک بات موجود تھی کہ شاید یہ فیصلہ 8 فروری سے پہلے آ جائے. تو آپ کے خیال میں کیا اس میں جلد بازی سے کام لیا گیا؟ جو جج صاحب تھے انہوں نے، میں پھر اسی سوال کی طرف آؤں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اب کمپلیشن کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہو رہا تھا یہ، اور اس ٹرائل کے خلاف بھی مختلف ہائی کورٹس میں گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی، اس میں کویسچن اٹھائے ہوئے کہ یہ ٹرائل صحیح نہیں ہو رہا. تو کیا اس میں اپیل میں جا سکتی ہے پی ٹی آئی اس ڈیسیجن کے خلاف؟ آپ کو یہ لگتا ہے کیا اس کو مطلب 8 فروری سے پہلے اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سٹیٹس کیا، سٹینڈنگ کیا ہوگی اس سزا کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے، کیا اس وقت یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا؟ کئی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ جب ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو جوڈیشل اتھارٹیز ہیں یا ہماری جو انتظامیہ ہے یا ہماری جو انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں، وہ معاملوں کو کئی دفعہ تب تک التوا میں ڈال دیتی ہیں جب تک الیکشن ہو نہ جائے. لیکن اگر اس اپیل کے علاوہ کوئی اور دادرسی مانگی پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا یہ دونوں اصحاب نے، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، تو پھر وہ آرٹیکل 184(3) میں شاید ان کو کوئی پٹیشن لانی پڑے اگر کہ وہ کوئی باعث کی بات کریں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے کہ جی پروسیجر جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا صحیح طرح سے، یا وہ میلافائڈیز ان لا کی بات کریں گے یا میلافائڈیز ان فیکٹ کی بات کریں گے، تو obviously پھر وہ ثابت بھی کرنا ہوگا. تو وہ والی دادرسی کے لیے ان کو یا تو ہائی کورٹ جانا ہوگا یا سپریم کورٹ جانا ہوگا، باوجود اس کے کہ ان کو ریمیڈی آف اپیل بھی اویلیبل ہے. لیکن یہ اضافی ریمیڈیز بھی وہ اویل کر سکیں گے اگر کہ وہ یہ بدنیتی جو ہے میلافائڈیز ان لا اور میلافائڈیز ان فیکٹ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فورم ان کو اویلیبل ہوگا. تو یہ جو ٹگ آف وار ہے ابھی یہ عدالتوں میں چلتی رہے گی، یہ اتنی جلدی معاملہ جو ہے اب ختم نہیں ہوگا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عرفان قادری صاحب، سابق اٹارنی جنرل. سر، وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز، اگر آج کے شارٹ آرڈر کو آپ نے دیکھا ہو، اس پر آپ پہلا تبصرہ کیا کرنا چاہیں گے جو فیصلہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان سب میں اسی طرف رجحان تھا، جیسے کہ ان کی کنوکشن جو ہے اٹ از رائٹ آن دا کارڈز ناؤ. ٹھیک، لیکن سر یہ فرمائے گا کہ جب پورے کل صبح سے لے کے رات تک سماعت ہوتی رہی، پھر آج جب سماعت شروع ہوئی تو بڑا کلیئر ایک جج صاحب نے کویشچن کیا کہ جی سائفر کہاں ہے، تو اس پر خان صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے نہیں پتا، میرے دفتر سے گم ہو گیا. تو یہ بات تو میرا خیال ہے وہ ہزاروں بار دہرا چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن دے دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کل تک کی ہیئرنگ تھی اور کل تک کے جو دلائل ہوئے اور پھر اس میں اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئے، تو ایکچولی جو اس کی ڈائنامکس تھیں وہ کیس کی کمپلیٹ ہو چکی تھیں؟ تمام جو ضروری اس میں نکات تھے وہ ڈسکس ہو چکے تھے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹیک یہ تھا کہ جی میرا تو اسٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ نہیں ہوا. دیکھیں، پاکستان میں جب بھی بڑی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے خلاف کیسز ہوتے ہیں تو جو ججز جو کیس سن رہے ہوتے ہیں ان کو تو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگل کیس سن رہے ہیں. لیکن جس پارٹی لیڈر کے خلاف کیس سنا جا رہا ہوتا ہے وہ اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی ایک ہی یک زبان ہو کے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. ٹھیک، اور لہٰذا اب جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ دانستہ طور پہ اس وقت فیصلہ دیا گیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن چونکہ فیصلہ کی ٹائمنگ ایسا ہوا ہے جس میں کہ الیکشنز کی آمد ہے اور الیکشن سے ایک دم پہلے ان کی یہ کنوکشن ہو رہی ہے، تو یہ آبویس ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنی فیور میں استعمال کریں گے جہاں تک کہ آئندہ الیکشنز کا تعلق ہے. اور وہ اس کی کچھ اس طرح سے تشریح کریں گے کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایسے وقت میں ہمارے خلاف فیصلہ ہے جبکہ الیکشنز آنے والے تھے، ہمیں وہ ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ڈینائی کر دیا گیا ہے، اور لہٰذا وہ اس طرح سے اب وہ الیکشن میں جائیں گے اور اپنے ووٹرز کی سمپتھی لیں گے اور ان پہ ان کو کہیں گے کہ جی آپ جوک در جوک آئیں اور آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو وہ مظلوم کارڈ انہوں نے ڈیفینیٹلی پلے کرنا ہے. پاکستان میں ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور کئی دفعہ پہلے بھی فیصلے آئے ہیں جہاں پہ کہ الیکشن کے شروع ہونے سے چند روز پہلے، جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی ایک فیصلہ آ گیا تھا جو 2018 کے الیکشن سے پہلے،
تو اسی طرح کی صورتحال بن رہی ہے. لیکن ان کے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا جو بیانیہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جی یہ بالکل ان کے ساتھ درست ہوا ہے، اور انہوں نے یہ استعمال کیا ہے اس کو، سائفر کو، نہ صرف کہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا ہے، نہ صرف کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں کچھ ممالک سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن کی ہے. تو لہٰذا وہ ان کا رجحان اس طرف ہوگا، اپنے ووٹرز کو یا جو بھی الیکٹریٹ ہے ان کو بتائیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور یہ جو ان کی جماعت ہے یہ اس خطرے سے خالی نہیں ہے کہ حکومت ان کو دی جائے. تو یہ دونوں موقف جو ہیں اب سامنے آئیں گے، تو اس کا فیصلہ سیاسی طور پہ، یعنی میں ابھی لیگل ایسپیکٹس کو نہیں دیکھ رہا، سیاسی طور پہ، سیاسی افق پہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اب عوام کے ہاتھ ہے کہ 8 تاریخ کو جو ووٹنگ ہوگی، عوام اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، عوام اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور عوام کی عدالت جو ہے وہ اس فیصلے کو کس طرح سے پرکھتی ہے، اور عوام کی عدالت کا جو حتمی فیصلہ ہے ووٹ کی صورت میں وہ اس فیصلے کے حق میں ہوگا یا اس فیصلے کے خلاف ہوگا، وہ اب ان قریب پتہ چل جائے گا. یہ جو 8 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے نتائج سے پتہ چلے گا. اچھا